جب نئے والدین اپنے نومولود بچے پر کوئی سرخ سا نشان دیکھتے ہیں نا، جسے عام طور پر اسٹرابیری مارک بھی کہا جاتا ہے، تو ایک دم سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ آخر یہ ہے کیا اور اس کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے۔ تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے کہ بھئی یہ اسٹرابیری کا نشان آخر ہے کیا؟ اور یہ سوال بہت عام ہے، تو چلیں اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں تاکہ ساری فکر دور ہو جائے۔ اچھا، ڈاکٹرز کی زبان میں اسے انفنٹائل ہیمانجیوما کہتے ہیں۔ اب یہاں دو باتیں بہت اہم ہیں، ایک تو یہ کہ یہ بہت عام ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ بے ضرر ہے، یعنی اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اصل میں یہ خون کی نالیوں کی ایک عارضی سی تھوڑی غیر معمولی بڑھوتری ہوتی ہے بس۔ تو ٹھیک ہے، اب ذرا اس کی جڑ تک پہنچتے ہیں، آخر یہ نشان بنتے ہی کیوں ہیں؟ چلیں اس کی اوریجن سٹوری دیکھتے ہیں، اس سے سائنس کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں، اس کی وجہ بنتے ہیں کچھ خاص قسم کے سیلز جنہیں اینڈوتھیلیل سیلز کہتے ہیں۔ یہ وہ سیلز ہیں جو ہماری خون کی نالیوں کی دیواریں بناتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد یہ سیلز کچھ وقت کے لیے بہت تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی تیز بڑھوتری سے یہ نشان بن جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ عارضی ہوتا ہے۔ سائنسدان ابھی تک اس کی ٹھوس وجہ تلاش کر رہے ہیں، لیکن دو تھیوریز بہت مشہور ہیں۔ پہلی ہے ہائپوکسیا تھیوری۔ اس کا مطلب ہے کہ شاید جلد کے اس حصے میں آکسیجن تھوڑی کم تھی، تو جسم نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہاں ایک دم سے نئی خون کی نالیاں بنانا شروع کر دیں۔ دوسری تھیوری یہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ماں کی پلیسنٹا سے کچھ سیلز بچے کے جلد میں آ گئے ہوں اور وہاں بڑھنے لگے ہوں۔ دونوں ہی دلچسپ ہیں، لیکن ابھی تک حتمی کچھ نہیں پتا۔ اچھا، تو یہ بن تو گیا، اب آگے کیا ہوگا؟ اس کا ایک پورا سفر ہے، ایک لائف سائیکل۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ سفر بالکل ایک کہانی جیسا ہے، ایک شروع، ایک درمیان اور ایک آخر۔ اور یہ جاننا والدین کے لیے بہت سکون کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ سفر 3 حصوں میں ہوتا ہے۔ پہلا حصہ جو پیدائش سے لے کر تقریباً 1 سال تک چلتا ہے، وہ ہے بڑھنے کا مرحلہ۔ اس میں یہ تیزی سے بڑا ہوتا ہے۔ پھر آتا ہے دوسرا مرحلہ، تقریباً 1 سال کی عمر کے آس پاس، جب اس کا بڑھنا رک جاتا ہے اور یہ ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے۔ اور پھر آتا ہے آخری اور سب سے اہم مرحلہ، جو 1 سال کے بعد شروع ہوتا ہے اور 5 سال یا اس سے زیادہ بھی چل سکتا ہے۔ اس میں یہ خود بخود سکڑنا اور غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سب سے اہم بات جو یہاں سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ زیادہ تر کیسز میں یہ نشان خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کوئی علاج، کوئی دوا کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ جسم کا اپنا ایک قدرتی نظام ہے، کوئی بیماری نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ کیا کچھ بچوں میں اس کے ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے؟ تو ہاں، کچھ رسک فیکٹرز ہیں جن پر ہم بات کریں گے، لیکن یہ صرف معلومات کے لیے ہے، اس سے پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ جو بچے وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں یا جن کا وزن پیدائش کے وقت کم ہوتا ہے، ان میں یہ زیادہ دیکھا گیا ہے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ لڑکیوں میں یہ لڑکوں سے 3 سے 5 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ماں سے بھی جڑی ہو سکتی ہیں، جیسے ان کی عمر یا حمل کے دوران کی کوئی پیچیدگی۔ تو اس ساری صورتحال میں والدین کا کیا رول ہے؟ دیکھیں، زیادہ تر کیسز میں ان کا کام صرف ایک محتاط نگہبان کا ہے، بس نظر رکھنی ہے، اور یہ جاننا آپ کو بے بس نہیں بلکہ بااختیار بناتا ہے۔ تو حکمت عملی کیا ہے؟ بہت سادہ سی ہے، بس مشاہدہ کرنا ہے اور اطمینان رکھنا ہے۔ اس پر نظر رکھیں اور خود کو یاد دلاتے رہیں کہ یہ ایک قدرتی چیز ہے جو وقت کے ساتھ خود ہی چلی جائے گی۔ لیکن ہاں، کچھ ایسی صورتیں ہیں جہاں ڈاکٹر سے بات کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر اس نشان پر کوئی زخم بن جائے یا وہ پھٹ جائے، یا اگر اس سے خون بہے اور ہلکے سے دبانے پر بھی نہ رکے، خاص طور پر اگر یہ آنکھ، ناک یا منہ کے بہت قریب ہو اور اتنی تیزی سے بڑھے کہ دیکھنے، سانس لینے یا کھانے پینے میں مشکل ہونے لگے، تو پھر فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ اچھا، جب ڈاکٹر کے پاس فالو اپ کے لیے جائیں تو اپنی بات کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی چیک لسٹ بہت کام آ سکتی ہے۔ اس سے ڈاکٹر کو بالکل صحیح اور ضروری معلومات دے پائیں گے۔ تو اس چیک لسٹ میں کیا ہے؟ بہت آسان ہے۔ پہلا قدم، اس کے سائز اور شکل پر نظر رکھیں، کیا یہ بدل رہا ہے؟ دوسرا، اس کے رنگ اور اس کی سطح کو نوٹ کریں، کیا اس میں کوئی فرق آیا ہے؟ تیسرا، چیک کریں کہ کہیں جلد پھٹ تو نہیں رہی یا کوئی زخم تو نہیں بن رہا۔ چوتھا، اگر کبھی خون نکلا ہو تو وہ ضرور بتائیں۔ اور پانچواں اور بہت اہم، اس کی جگہ کی وجہ سے بچے کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا۔
اس پر ڈاکٹر سے بات کریں۔ یہ چند باتیں ڈاکٹر کے لیے بہت مددگار ثابت ہوں گی۔ تو مقصد صرف یہی ہے کہ اس پورے عمل کو سمجھ کر پریشانی کو اعتماد میں بدلا جائے۔ جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ ایک قدرتی سفر ہے تو پھر فکر کی جگہ ایک باخبر اور پر اعتماد نگرانی لے لیتی ہے۔ اور آخر میں بس ایک بات سوچنے کی ہے، کیا ہم اس نشان کو ایک کمی یا خامی سمجھنے کے بجائے اسے بچے کی زندگی کی کہانی کا ایک چھوٹا سا منفرد اور عارضی حصہ سمجھ سکتے ہیں؟ شاید یہ سوچ اس قدرتی عمل کو قبول کرنے میں اور بھی مدد دے۔ Wellness Updates with Dr. Adnan Khan.